وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. تعریف و توصیف کبریائی بڑائی عظمت و بزرگی حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک عبد و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا تنہا اور یکتا خالق و مالک ہے. وہ اللہ رب العالمین کہ نہ اس کا کوئی ہمسر اور ساتھی ہے نہ اس کا کوئی ساتھی ہے. وہ تنہا اس پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے. وہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عزت کی کرسی پر بٹھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. وہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں مال و دولت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. اولاد سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو تمام کے تمام پوری کائنات پر اکیلا حکمت اور غالب والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تمام اختیارات اسی کے پاس ہے. میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی مختصر تعریف کے بعد درود و سلام کے پھول نشاور ہوں تمام کے تمام انبیاء کرام پر، عموماً اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ مجتبی سرور کونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر رب العالمین نے اس پوری کائنات کے اندر آخری نبی اور آخری رسول بنا کر کے بھیجا اور انہوں نے بڑی محنت اور مشقت کا سامنا کرتے ہوئے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کی پوری کوشش کی اور پہنچایا. اللہم
المبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، قوم و ملت کے لائق اور نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور مستقبل کے نوجوان عزیز بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس سے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھی ہے۔ میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی جو میں نے آخری آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی جو میں نے ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، اللہ رب العالمین وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے دین کو محدود سمجھ رکھا ہے، اپنے دین کو سیمت کر کے رکھا ہے۔ ہم سے اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ دین کیا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، پیسہ ہے تو حج کر کے آؤ اور عید کے وقت بقرہ عید کے دن قربانی کرو، یہ دین ہے۔ ایک بندہ ہے داڑھی رکھ لیا، چہرے پہ اس کے ماتھے پر نشان بھی ہے نماز کا، ہم سے اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے یہ کون ہے، یہ کیسا بندہ ہے، کہتے ہیں یہ بہت اچھا مسلمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے میرے وہ بندو جو مومن اور مسلمان کہلاتے ہو، میرے رسول کا کہنا ماننے والوں، میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ پر ایمان لانے والے بندو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کی پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کی پورے داخل ہو جاؤ، پورا کا پورا اسلام اپنی زندگی کے اندر نافذ کرو۔ تم آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو، تم صرف نماز والے مسلمان نہ بنو، تم صرف چہرے پہ ماتھے پر نماز کا ٹیکا لگانے والے مسلمان نہ بنو، تم صرف مسجد کے اندر سجدہ کرنے والے مسلمان مت بنو، صرف داڑھی رکھنے والے اور کرتا پاجامہ پہننے والے مسلمان نہ بنو۔ اے میرے مومن بندو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جب تم مسجد کے اندر ہوتے ہو اور جب تم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہو تو تمہارے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، تمہارے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں، میں پکا ایمان والا ہوں۔ جس طریقے سے مسجد کے اندر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کے دائرے کے اندر ہوں، میں اسلام والا ہوں، ٹھیک اسی طریقے سے جب تم مارکیٹ کے اندر ہوتے ہو، ٹھیک اسی طریقے سے جب تم بزنس کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک اسی طریقے سے جب تم اپنی دکان کو کھول کر کے بیٹھے ہوتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تب بھی مسلمان بن کے دکھلاؤ، تب بھی اپنے اعلیٰ اخلاق کو دکھلاؤ۔ اور لوگوں، جب تم مسلمان مسجد کے اندر بن کے دکھلاتے ہو تو جیسے تم مومنوں سے پیسے کا لین دین کرتے ہو اس وقت بھی تم مسلمان ہی ہوتے ہو، تب بھی تم مسلمان بن کے دکھلاؤ۔ اور لوگوں، جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تم یہ سوچتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ مسلمان ہوں، میں اسلام والا ہوں، ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں سے بات چیت کرتے ہوئے اور اپنے اعلیٰ اخلاق کو دکھاتے ہوئے بیان کرو کہ میں مسلمان والا اخلاق پیش کرنے والا ہوں، میں مسلمانوں کا طریقہ اپنانے والا ہوں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، آدھے ادھورے مسلمان نہیں بلکہ پورے کی پورے اسلام والے بن جاؤ۔ ہمارے بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں، ابھی 25 تاریخ گئی ہے، 25 دسمبر نکلی ہوئی ہے، میلاد نکلی ہوئی ہے، محمد نام کے آگے لکھا ہوا ہے، نام کے اندر محمد بھی لگا ہوا ہے، نام کے اندر احمد بھی لگا ہوا ہے، نام کے اندر خان اور پٹھان اور انصاری اور ذاتیں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن آپ ان کے فیس بک کی آئی ڈی کو اٹھا کر کے دیکھیے، سوشل والی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ ان کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو دیکھیے، وہ 25 دسمبر پر اپنے بھائیوں کو، غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو میری کرسمس کی خوش آمدید بھی دے رہے ہیں۔ ہمارے وہ نوجوان کے نام کے آگے محمد بھی لگ رہا ہے، احمد بھی لگ رہا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو یہ تصور کرا رہے ہیں کہ ہم اتنے ارجن مسلمان نہیں ہیں، ہم اتنے اللہ والے مسلمان نہیں ہیں، ہم اتنے پکے مسلمان نہیں ہیں، ہم تو بہت نرم مزاج کے مسلمان ہیں، ہم
العالمین کو مانتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ہیپی دیوالی کو بھی مانتے ہیں، ہم ٹھیک اسی طریقے سے عیسیٰ مسیح کے جشن کو بھی مناتے ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کیا یہی اسلام ہے؟ میرے ساتھیوں، کیا آپ کو معلوم ہے 25 دسمبر کے اندر ہمارے عیسائی بھائی کیوں جشن مناتے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں اپنے سوچنے کی کوشش کی، کیا آپ نے اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی؟ اللہ رب العالمین نے اس کی تو ترتیب بیان کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں تو منع کیا ہے۔ قرآن مجید کی جو سورہ اخلاص ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں صاف اعلان کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے میرے نبی لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے کس چیز سے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم ہیپی کرسمس ڈے بھی منا رہے ہیں، ہم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں جس طریقے سے آپ اللہ کا بیٹا عیسیٰ کو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میرا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، نہ میں کسی کے ذریعے پیدا کیا گیا ہوں۔ اور ہم اس بھائی کے خوشی میں اپنی خوشی کو شامل کر کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو، ہم بھی اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ کی زبانی کہلوایا، اے عیسیٰ اللہ رب العالمین کے بندوں سے کہہ دو قال انی عبد اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ۔ اور تو جو تم لوگ کہہ رہے ہو نا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے، آپ عیسائی بھائیوں سے پوچھئے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں نا، مسلمان اللہ کا بندہ مانتے ہیں، عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں۔ عیسائی بھائی اللہ کا بندہ نہیں بلکہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 25 دسمبر کے دن کو اللہ رب العالمین نے اپنا بیٹا جنا ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ ان لوگوں کا قول یہ، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رحمان نے اپنی اولاد کو جن لیا ہے، اللہ نے بیٹا اختیار کر لیا ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اتنی بڑی بھاری بات جو تم کہہ رہے ہو، اتنی بھاری تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ حَتَّى، اللہ کہہ رہا ہے جو تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ اللہ رب العالمین نے 25 دسمبر کے اندر اپنا بیٹا جنا ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین لرز جائے، زمین پھٹ جائے، اور یہ جو پہاڑ ہے یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے، اتنے بڑے نقصان ہو جائے۔ اس بات سے اللہ رب العالمین کو کتنا فرق پڑ رہا ہے کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا بیٹا جن لیا ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی کہ آسمان پھٹ جائے، زمین چل جائے، زمین پھٹ جائے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ لوگوں کا قول یہ اتنی بڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا بیٹا جنا ہے، اور مسلمان اس میں شامل نہیں ہے۔ میرے ساتھی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے نوجوانوں کی آئی ڈیز کو آپ دیکھیے، سوشل میڈیا کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ ان کے اسٹیٹس کو دیکھیے، انہوں نے اپنے ان مسلمان اور ان غیر مسلم بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے اسٹیٹس پر لگایا ہے کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اتنا ہی نہیں میرے ساتھی، اتنا ہی نہیں، ابھی 25 دسمبر گئی ہے، ابھی 31 دسمبر آنے والی ہے۔ پوری سال کے اندر جتنی عیاشی نہیں ہوگی جتنی کہ 31 دسمبر کی رات کو ہوگی، پوری سال کے اندر جتنی شراب نہیں پی جاتی ہے 31 دسمبر کو جتنی شراب پی جاتی ہے، زناکاری پوری سال کے اندر نہیں ہوگی جتنی 31 دسمبر کے اندر ہوگی میرے ساتھیوں۔ اور کیا اس میں غیر مسلم شامل ہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھائی بھی شامل ہیں۔ آپ ہمارے اس آگرہ کے بھائیوں کو دیکھیے، نوجوانوں کو دیکھیے، ہوٹلز کے اندر ٹکٹ بک ہیں پہلے سے لوگوں کے، وہاں ناچنے والوں کو بلایا جا رہا ہے، وہاں ڈانس کرنے والوں کو بلایا جائے گا، پوری رات خوش آمدید میں نکالی جائے گی، اور لوگوں کو خوش آمدید جائے گی، کیا دی جائے گی کہ سال کی مبارکباد ہو، آپ کو نئے سال کی مبارکباد ہو۔ میرے ساتھیوں، سوچنے کا مقام ہے، موت والے سال سے آپ ایک سال اور قریب ہو گئے،
خوشی منانے کا موقع ہے یا غم منانے کا موقع ہے؟ آپ اپنی زندگی میں 1 سال اور کھو بیٹھے، آپ خوشی منا رہے کہ نیا سال مبارک ہو، آپ کے زندگی سے 1 سال 1 دیوار اور گر گئی، دیوار سے 1 اینٹ اور گر گئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا سال مبارک ہو۔ سوچنا چاہیے مسلمانوں، ہمیں تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہماری جو 2025 نکل گئی، یہ سال ہم نے جو نکال دی، جو گوا دی، اس میں ہم نے اپنے رب کو کتنا راضی کر پایا۔ جو ہماری آنے والی زندگی ہے، پتہ نہیں 1 دن کی ہے، 1 سال کی ہے یا 10 سال کی ہے، کتنی ہماری زندگی باقی ہے، لیکن یہ جو 25 سال ہم نے گزار دیے، ان میں ہم نے اپنے رب العالمین کو کتنا راضی کر سکا ہوں۔ میں اگر عبادت نہیں کرتا تھا تو اللہ رب العالمین سے یہ کہتا کہ اللہ رب العالمین یہ سال جو میرا چلا گیا، اے اللہ اس کو معاف کر دے، آنے والے 26 میں انشاءاللہ میں نمازی بن جاؤں گا۔ یہ غور کرنا چاہیے تھا میرے ساتھیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر کا قول ہے، حضرت عمر کہتے تھے لوگوں اپنا محاسبہ کر لو، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ، تمہارا حساب لے لیا جائے۔ اپنے اعمال کا وزن کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کر لیا جائے۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو کہ تمہارا موت کا فرشتہ تمہیں آ جائے اور تم کہو کہ نہیں ابھی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، اور اللہ رب العالمین کیا کہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ رب العالمین کہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تمہیں 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، پھر تم اللہ اللہ کرتے رہ جاؤ، پھر تم معافی تلافی کرتے رہ جاؤ۔ اپنی زندگی کے بارے میں مسلمانوں سوچنا چاہیے تھا، یہ عیاشی کرنے کے لیے سال نہیں جا رہی، یہ عیاشی کرنے کے لیے آگے کی زندگی نہیں دی جا رہی ہے، یہ تمہیں سیکھ دینے کے لیے پچھلا سال جاتا ہے اور سیکھ دینے کے لیے اگلا سال آتا ہے کہ جس طریقے سے تم نے عیاشیاں، جس طریقے سے مکاریاں، جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں اس 2024 اور 25 میں کی، کہیں ایسا نہ ہو 26 میں تمہارا اسی طریقے سے نکل جائے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، کہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ آ جائے اور تم پھر مہلت مانگتے رہ جاؤ، مہلت بھی نہ دی جائے۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اگر برے حالات اپنے بنا رکھے، اگر میں نماز پڑھنے والا نہیں ہوں، اگر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا نہیں ہوں، اگر میں فجر کی پابندی کرنے والا، میرے نوجوانوں تمہیں سے کہہ رہا ہوں، اگر میں فجر کی پابندی کرنے والا نہیں ہوں، نماز کا اہتمام کرنے والا نہیں ہوں، شرم کے بارے میں ڈوب کے مرنا چاہیے۔ جو سال کی ہم خوش آمدید لوگوں کو دے رہے ہیں، 25 دسمبر کے خوش آمدید دے رہے ہیں، سوچنے کا مقام تو یہ تھا کہ جیسے آگے کی سال آ رہی ہے ہمیں نمازی بن کے دکھانا تھا، ہمیں اللہ والا بن کر کے دکھانا تھا، جو گناہ ہم اب کر رہے تھے اس کو چھوڑ کر کے اللہ سے عہد کرتے، اے اللہ رب العالمین ہم نے جو گناہ کر لیے اب نہیں ہوں گے، اللہ تو ہماری زندگیوں کے گناہوں کو معاف کر۔ کرنا تھا نہیں کرنا تھا اسی طریقے سے۔ پھر آئیے دوسری آیت کی طرف، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ہے اصل مطلب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین جہاں کہے بیٹھنے کی وہیں پر مسلمان کو بیٹھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا رسول جہاں کہے بیٹھنے کی وہیں مسلمان کو بیٹھنا چاہیے۔ جہاں سے منع کر دیا جائے، چاہے وہ میرے باپ کا ہی گھر کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے جائیداد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے بھائیوں کی مجلس ہی کیوں نہ ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جہاں اللہ کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، مجھے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ یہ ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام اور ایمان کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو ہماری سال گزر گئی، اے اللہ ہم نے جو نافرمانیاں کی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمان ہونے کے واسطے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے غفور الرحیم ہونے کے واسطے اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں آنے والی زندگی میں ہمیں نیک عمل کرنے کی، بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو نمازی نہیں انہیں نماز پڑھنے کی، اے اللہ جو گناہگار انہیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے بھائی دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، اور اللہ رب العالمین جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر لائف کے اندر نیکیاں کی ہیں، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔